تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ باوضو سونے والا جو ہے نا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ تو اب ایک بندہ ہر وقت وضو میں رہتا ہے، جس کی بڑی فضیلتیں بھی ہیں، تو ہمیشہ آپ باوضو رہیں۔ پھر قرآن کریم پڑھنے والے یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار ایسی احادیثیں ہیں کہ جس میں وضو کے فضائل، پھر مثال کے طور پہ اگر آپ نے وضو کا مکمل آپ طریقہ سیکھا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، تو اس کا سارا جسم گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور جس آدمی ہے سن وضو دے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھی، اس کا سارا جسم گناہ کو پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ جس جڑا آدمی بغیر بسم اللہ شریف دے وضو کر دے، اس کا اتنا ہی جسم پاک ہوندے جتنے تا پانی گزر دیں۔ پھر اگر نال ہی آدمی پڑھ کے نہ کہ بسم اللہ والحمدللہ، جس ٹائم تک جس وقت تک اس آدمی دا وضو رہے سی، فرشتے اس واسطے نیکیاں لکھتے رہے سی۔ نہیں کتنا فائدہ ہے اس واسطے تسی جاندے ہو پڑھنا واسطے، تو یہ مسائل ہے کہ ایک مسئلہ بھی سیکھو تے اپنے گھر بھی دسو، تاکہ کار جو جس ٹائم یہ دسو کہ جی آج اساں کو مدرسے وچ یہ مسئلہ دسیا، اس کا کتنا فائدہ ہے۔ اس واسطے ہر آدمی کوشش کرو، جتنے بھی تسی آ رہے ہو بچے شیطانی نہ کرسو کسو کہ قرآن کریم اگر کھلتے رہے تو اگر مثال طور تے اسی دنیا دی گلاں پہ لگ گئے سا تو پھر قرآن سا کوئی یاد نہ ہو سی۔ جڑا آدمی پیار محبت نال قرآن کریم پڑھ دے، یاد کر دے، تو یہ قرآن خود اس سے دل بیان دے۔ یہ تے اللہ پاک دی کتاب ہے نا، دنیا دی جڑیاں کتابیں دنیا تریاں انہاں دا سلسلہ کچھ اور ہے، مگر یہ اللہ پاک دی جڑی کتاب ہے قرآن مجید، اس کا سلسلہ کچھ اور ہے۔ اس کو کہ جڑا آدمی پڑھ دے قرآن کریم باوضو بیٹھ کے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ دنیا دے اندر ایک آدمی یہ چاہندے کہ میں اللہ پاک نال گلاں کراں تے او قرآن کریم پڑھنا شروع کر کے یعنی ڈیلی تسی جس ٹائم آندے ہو تے روز قرآن کریم کھول دیو، تے اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نال تسی گلاں کر رہے ہو، یہ اللہ پاک دا کلام ہے۔ اور اس کو بعد میں جڑی تسی دعا منگسو اللہ تبارک و تعالیٰ تسانی دعا قبول فرماسی۔ قرآن کریم دا ادب و احترام کرنا والے جتنے بھی لوگ ہونے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کو قرآن کریم دے فیض کو جڑے نا مالا مال کر دے۔ اللہ کریم خوش ہوندے، راضی ہوندے کہ جڑا قرآن کریم پڑھنا والا ہوئے، اس کا ادب کرنا والا۔ تے اپنے گھراں دے اندر بھی قرآن کریم جس ٹائم کار جلو جڑا حفظ کر دے تے وہ اپنا گھر منزل یاد کرو، سبق یاد کرو، سبق تیرا آدمی یاد کر دے، سبق یاد کرنے کو بعد بھی اپنی سبق یاد کرو، پھر جڑے صبح منزل سنانی ہے وہ منزل یاد کرو، تو انشاءاللہ قرآن کریم دیاں بڑیاں برکتیں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک کتاب ہے، اسی فضیلتیں ہی فضیلتیں۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اساں کوئی توفیق دے کہ اسی قرآن کریم صحیح طریقے نال پڑھا، قرآن کریم تا عمل کرنے دی بھی توفیق دے۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین۔